their plans, but that doesn't seem to have happened. I think you are right. Before the game, we had a plan to bowl them a hard lane because if you see the boundary dimension, the straight boundary is two, like you can say a smaller one. So yeah, we planned that before the game, but you can say that we couldn't hit that area which we planned, and the bowler they didn't execute it well. So I think yeah, before the game. We planned to restrict them under 180, 190, but again, yeah, we couldn't hit the area, and that's why we gave the opposition 30 to 40 runs extra. Where do you think Pakistan's bowlers lost control? Was it initially with Finn Allen's start, or was it through the middle overs when Mitchell really went after Ahmed Jamal and Usama Mir? I think we were expecting from Finn Allen because the way he's playing, it doesn't matter the boundaries, small boundaries are bigger. He has his own batting method, and we were expecting from him. I think from the first hour, the batter come hard on us, and if you see, I think from the fielding point of view, we couldn't get that help from the fielders. That's why our bowler they give 30 to 40 extra runs. Again, I would say that in T20 games or whatever format you are playing, bowlers need the support from the fielders. So I think if we grab that opportunity, maybe the scene could be changed. You mentioned the field. People talked a lot about the fielding, Pakistan's fielding in the series against Australia as well. How frustrating is it, especially as a bowling coach, to see the bowlers not be complimented by the fielders that way? I think we work a lot of our fielding, to be honest, before the games. In the last 3-4 days, we did a lot of work on our fielding. But yeah, again, it's happened. It's part of the game. But the guys, they did a lot of hard work before the game. And it always important at such moment that. If you grab that opportunity, it helps a lot with the bowlers. But yeah, that is the concerning point for us. No? Okay. Slowly. आपको लगता है कि इतना रन होने के बावजूद भी ये अचीवेबल नहीं था? अगर हम अपनी बैटिंग ऑर्डर को देखें तो 8 तक बल्लेबाजी थी और वो शाहीन का ऊपर आना उनका अपना फैसला था। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट जिस तरह की ये पिच इस ग्राउंड की हिस्ट्री है तो 200 ऑलवेज यहाँ पे चेज भी हुए, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए थे, लेकिन जिस तरह से साइम अयूब ने स्टार्ट लिया अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया। और अगेन आपको यहाँ पे जो ना गेम अवेयरनेस और माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा ज़रूरी है। हफीज़ ने मैच से एक दिन पहले मेंशन किया था इस चीज़ को कि यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो पिचेस होती है वो ड्रॉप इन पिचेस होते हैं, स्क्वायर पे एक ही पिच होता है, साइड पे थोड़ा सा ग्रास ज़्यादा होता है। तो हमने ये प्लान किया था कि जब भी आपने रनिंग करने हो कोशिश करें कि स्टम्प के जो पिच है उसके ऊपर आप रन करें, जिसकी वजह से वो स्लिप भी हुआ। आई थिंक वहाँ से हमें एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपको एक बड़े स्कोर के लिए एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, एक बड़े पार्टनरशिप के हमें स्टार्ट तो मिला, जितने भी बैट्समैन गए अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया, लाइक स्ट्रेट अवे उनको बाउंड्रीज भी मिली है। लेकिन अगेन हमें उस तरह के एक दो पार्टनरशिप, जब आप 200 चेस करते हो 200 प्लस, तो आपको एक दो पार्टनरशिप चाहिए जहां पे आप 70-80 रन की पार्टनरशिप करते हो, तो तब आप इस तरह के मैचेस जीत सकते हो। अब्बास के साथ सबसे ज़्यादा आपने टाइम गुजारा, तो उनकी बॉलिंग कैसी लगी? वेरिएशंस उन्होंने बड़ी अच्छी यूज़ की, खासकर पहला ओवर जो उन्होंने किया वो 47 मीटर वाली बाउंड्री से किया था, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर नजर आया। आई थिंक पहले तो ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट है अब्बास के लिए, मेरे लिए और हमारे पूरे फैमिली के लिए कि पहले मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अब्बास ने किया, तो आई थिंक हमारे पूरे फैमिली के लिए बड़े प्राउड मोमेंट है। और बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट जब पहला ओवर हुआ है, जब शाहीन को पहले विकेट मिले तो वहाँ से हमें आइडिया हो गया कि बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, आगे बॉल नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेट अवे उसी ओवर में मैं अब्बास के पास, आई थिंक वो थर्ड मैन पे था या फाइन लेग पे था, तो मैं उसके पास गया हूँ कि यहाँ पे आपको
اور اس سے پہلے بھی ہمارا پلان تھا کہ ہارڈ لیندھ کو ہٹ کرنا ہے کیونکہ سامنے کی باؤنڈریز چھوٹی ہے, آپ نے اسکوائر کی باؤنڈری کو یوز کرنا ہے. اور عباس سے میری یہی بات ہوئی تھی کہ دوسرے بالرس کو بتا دے کہ ہارڈ لیندھ کو ہٹ کرے, تھوڑے سے سلو بال کی زیادہ ٹرائی کرے, ویریشن سے زیادہ بال کرے. تو آئی تھنک اس نے اس کی جو اسٹرینتھ بھی ہے اس کو جو کھلانے کا ایک ریزن بھی ہے. اس نے ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کیا, اس کی جو ویریشن ہے بڑا افیکٹو تھا, اور آج بھی اس نے اپنے جو اس کی جو ایک اسٹرینتھ ہے ویریشن پہ اس کو کیری آن کیا, اور رائٹ مومنٹ پہ اس نے وکٹ دلائی. لیکن انفارچونیٹلی جو اینڈ آف دا رزلٹ تھا وہ ہمارے حق میں نہیں آیا. آپ نے فیلڈنگ پہ انگلش پہ تو بولے, کل ہم نے دیکھا یہاں پہ ہاف ٹائم ہم نے فیلڈنگ پہ گزارا. ہم نے نیوزی لینڈ کی ٹریننگ بھی دیکھتے ہیں, ہم ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں فیلڈنگ کے اوپر, پھر بھی کیچز ڈراپ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے خود یہاں پہ میرے خیال سے فرام دا ڈے ون آپ اس کو یہاں پہ کور کر رہے ہیں ہر چیز کو, اور بالکل ہم نے اسپیشلی وائڈ بال میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے سرکل میں رن آؤٹ کی, یا اچھے کیچز جب آپ ایک دو رن آؤٹ کرتے ہو یا جو اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے ان کو اگر آپ گریب کرتے ہو, تبھی آپ اس طرح کے میچز میں جو 30-40 رنز کا جو ڈفرنٹ پڑ جاتا ہے, 15-20 رنز آپ فیلڈنگ میں سیو کرتے ہو یا ایک اچھا کیچ پکڑتے ہو یا رن آؤٹ کرتے ہو, تو آپ کے میچ کے رزلٹ چینج ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہی چیز اسی چیز نے ہمیں کاسٹ کیا جو ہم نے 1-2 کیچز ڈراپ کیے. آئی تھنک اگر اس ٹائم پہ وہ کیچز ہو جاتے ہیں تو میں بھی ہم یہ میچ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ 180-190 تک ہم نے ریسٹرکٹ کرنا تھا, اور جس طرح بیٹسمین ہمارے آلموسٹ سب کے بلے پہ بیٹ پہ بال آ رہے, تو ہم کافی کانفیڈنٹ تھے کہ انشاءاللہ ہم یہ میچ جیت سکتے ہیں. لیکن اگین وہی کہ ہمارے کروشل ٹائم پہ ہمیں اسٹارٹ تو ملا لیکن پارٹنرشپ نہیں رہے گی وہاں پہ. عمر بھائی, ہر میچ کی انفرادی بولرز کی اچھی پرفارمنس یا فیلڈنگ کے اوپر ہم بات ڈال دیتے ہیں, لیکن ایشیا کپ سے لے کر تھرو آؤٹ اب تک ہم جس ورلڈ کلاس بولنگ کے مالک تھے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے. اس میچ کی پرفارمنس, ڈراپ ان پچز, یہ ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن ہماری فاسٹ بولنگ اسپیشلی میچ ونر اب نہیں رہی ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے ایشیا کپ سے لے کر اب تک کی جرنی دیکھیں تو کم از کم 10 سے زائد میچز بنتے ہیں جو کہ ہم نہیں جیتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فاسٹ بالر وہ ہسٹری جو جس طرح آپ نے کہا کہ پاس میں ہم نے بالرز نہیں زیادہ تر میچز جتائے, لیکن ہم ایک ٹریک پہ آ رہے واپس اتنے میچز کے بعد. دیکھیے جس طرح سے حارث رؤف نے سیکنڈ لاسٹ اوور کیے, آئی تھنک وہ اس ٹائم پہ اگر وہ اچھا وہ نہ نکالے تو میں بھی یہ اسکور 240-250 تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہاں ہم پیچز میں ہم اچھے بولنگ کر رہے ہیں, لیکن کنسسٹنٹلی جب آپ کو ایک اپرچونیٹی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اس کو کنسسٹنٹلی جب آپ اچھے ایریا کو ہٹ نہیں کرتے تو آبویسلی آپ کو پیچز میں نہیں, جب آپ لانگ زیادہ اوورز آپ اچھے کرتے ہو تبھی آپ میچز جیت سکتے ہو. لیکن آئی تھنک ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں, اور سم ٹائم ہوتا ہے یہ آپ کو ٹورنامنٹ کا پہلا یہ سیریز کا پہلا میچ تھا. آف کورس ہم نے جو ایریا جس طرح میں نے ارلی بھی مینشن کیا کہ جو ہمارا پلان تھا اس ایریا کو ہٹ نہیں کیا, اور آئی ایم شیور کہ اس پہ ہم بیٹھ کے اس چیز پہ ہم کام بھی کریں گے, اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے. بابر آؤٹ آف فارم چلے آ رہے تھے بہت عرصے سے, آج انہوں نے اسکور کیا, اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کیا, تو کیا آپ کوچنگ اسٹاف کتنا خوش ہے کہ بابر نے واپس فارم کو پکڑا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, آبویسلی بابر ہمارا ٹاپ پلیئر ہے, وہ ون آف دا بیسٹ پلیئر ہے ورلڈ میں. اور اگر آپ اس کی لاسٹ سیریز میں بھی اس کی جو اگر رنس کو اگر آپ دیکھیں وہ آؤٹ آف فارم نہیں تھا, لیکن سم ٹائم آپ کا لک آپ کا ساتھ نہیں دیتا, وہ آ کے 30-40 رنس کر لیتا. لیکن جو ہم بابر سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لمبی اننگس کے لیے وہ 100 کرے, 100 کرے, بڑا 100 کرے, تو وہ چیز اس سے انفارچونیٹلی پرفارم نہیں ہوا, اس طرح کے رنز نہیں کیے. لیکن یہاں پہ اگر آپ آج اس کے اسٹرائک ریٹ کی بات کریں, جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے, تو بالکل خوش آئندہ بات ہے پاکستان کے لیے کہ بابر کو خود ایک کانفیڈنس ملا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے ارلی کہا اس کے بلے پہ بال تو آ رہا تھا, لیکن لک اس کا وہ جو لک ہوتی ہے نا اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو آئی ایم شیور آج کے جو اس نے جو رنس کیا ہے